بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ لندن میں بزرگ شہری کا مسلسل 30 گھنٹے فلسطین کا پرچم لہرا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ طالبان افغانستان میں حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ رائج کرنے کے لیے تیار۔ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر۔ امریکہ کی مشرق وسطی سے جانے کی تیاریاں شروع۔ شہباز شریف کا پارٹی پر کوئی کنٹرول نہیں، فیصلے مریم نواز کرنے لگی، فواد چودھری۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کے لیے مودی حکومت کی اے پی سی کو دعوت۔ ہرن کا ننھا سا بچہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سینٹرل لندن میں 70 سالہ بزرگ شہری 300 فٹ بلند کرین پر چڑھ گیا اور مسلسل 30 گھنٹے تک فلسطین کا پرچم لہرا کر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتا رہا۔ شہری نے فلسطینیوں کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کروا کے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا۔ جارجز نامی شخص کے اقدام کا مقصد دنیا کی توجہ مظلوم فلسطینیوں کی جانب مبذول کرانا تھا، جس کے لیے وہ ایک زیر تعمیر عمارت کی 300 فٹ اونچی کرین پر چڑھ گیا۔ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے یہ شخص وقتاً فوقتاً دھوئیں کے بم بھی چھوڑتا رہا، جس کے باعث نیچے سے گزرنے والے شہری 300 فٹ کی بلندی پر اسے دیکھ پاتے تھے۔ جارجز کو کرین پر چڑھا دیکھ کر عوام اس کی تصویریں بھی بناتے رہے۔ جارجز 30 گھنٹے تک کرین کے اوپر رہا اور اس دوران وہ بسکٹ کھا کر گزارا کرتا رہا۔ بعد میں عوام کی جانب سے پولیس کو کال کرنے پر پولیس نے اسے نیچے اتارا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایات کے تحت خواتین کے حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہو۔ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کا انخلاء جاری ہے، جبکہ دوحہ میں ہونے والے کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں طالبان کی جانب سے جاری بیان میں امن مذاکرات پر یقین رکھنے کی یقین دہانی اور اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امن مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور ملک میں ایسے حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں جس میں خواتین کو مذہبی اصولوں اور ثقافتی روایات کے تحت تمام حقوق حاصل ہوں۔ حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ ہی ملک میں امن اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں کئی صوبوں کے اضلاع کے کنٹرول کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جاری جھڑپوں میں اس ماہ 500 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جن میں اکثریت سیکیورٹی اہلکاروں کی ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری امن مذاکرات اور اسلامی نظام کے نفاذ کی خواہش کا تاحال کابل حکومت یعنی افغان حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تاہم افغان کے صدر عہدے سے سبکدوشی اور ملک میں نئے صدارتی الیکشن کرانے کی پیشکش پر قائم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ 29 جولائی کو کراچی میں بڑا اجتماع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ایسا ادارہ کہلاتا تھا، بالادستی کا ادارہ، لیکن بجٹ اجلاس میں اس کی توہین اور تضحیک کی گئی۔ ایک بھونڈے انداز سے بجٹ پیش کیا گیا اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن پر جوتے پھینکے گئے۔ اس قسم کے کردار اور گرے ہوئے رویے کے بعد کیسے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی جائے گی؟ بجٹ جھوٹ کا پلندہ تھا اور حکومت نے ہلڑ بازی کا سہارا لیا۔ ایسی تلخی میں پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ قومی اسمبلی سے معاملہ بلوچستان تک جا پہنچا۔ بلوچستان کی محرومیوں کو نظر انداز کیا گیا اور اپوزیشن کے حقوق سلب کیے گئے۔ حکومت کے خلاف عوامی قوت کے ساتھ تحریک کا عمل جاری ہے۔ کسی مسافر کے اترنے سے سفر نہیں رکتا۔
PDM اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سوات میں 4 جولائی کو تاریخ کا بڑا اجتماع ہوگا۔ ہم ثابت کریں گے کہ حکومت کو عوام پر کیسے مسلط کیا گیا۔ ایسے لوگ پشتون لوگوں کے نمائندے نہیں بن سکتے۔ 29 جولائی کو کراچی میں بڑا جلسہ ہوگا اور ایک بار پھر وہاں عوامی صفوں کو منظم کیا جائے گا۔ کسی بھی حال میں حکومت کو رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ملک کو آئین کی پٹری پر واپس لانے کی جدوجہد کریں گے۔ 2018 کے عام انتخابات میں خالصتاً امریکی اور یہودی ایجنڈے پر عمل کیا گیا۔ ہمیں شبہ ہے کہ اس قسم کے حالات ریاستی اداروں کے ناک کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انتخابی مراحل کے اندر آرمی کے اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ افغانستان میں پاکستان کا ایک مؤثر کردار چاہتے ہیں۔ انگریزوں نے کہا کہ ہندوستان کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم آزادی کا کریڈٹ انگریزوں کو دے دیں؟ کیا افغانستان میں آزادی حاصل کرنے والوں کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے مذاکرات کی دعوت پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم کس سے بیٹھ کر بات کریں؟ قابل اور باصلاحیت لوگ ہوں تو اس سے بات کی جاتی ہے۔ جس طرح ان کا رویہ زبان ہے، کس سے بات کریں؟ پینٹاگون نے امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ مشرق وسطی سے اپنے فوجی اہلکاروں کی تعداد کم کرے گا۔ امریکہ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ 2019 میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے دوران خطے میں امریکی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسی طرح جنگی ساز و سامان کو عراق، کویت، اردن اور سعودی عرب سے منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب سے تھاڈ نامی سسٹم بھی کہیں اور منتقل کیا جائے گا۔ کچھ فوجی یونٹ اور دوسرے ممالک میں تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر فوجی یونٹس امریکہ واپس لائے جا رہے ہیں۔ اب بھی مشرق وسطی میں ہزاروں اہلکار تعینات ہیں جن کے ساتھ امریکہ کا جدید ہوائی اور بحری ساز و سامان موجود ہے، تاکہ خطے میں شراکت داروں کے ساتھ امریکی قومی مفادات کی حفاظت ممکن بنائی جائے۔ امریکی اہلکار افغانستان سے نکلنے کے عمل کے دوران دنیا بھر میں اپنی موجودگی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں، اور ایشیا میں چائنا کے خطرے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں ایران کو اب بھی سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام سے روکنے اور معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات میں مصروف ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا اپنی پارٹی پر کنٹرول نہیں، فیصلے نواز شریف اور مریم نواز کرتے ہیں۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان الیکشن میں شفافیت لانے کے لیے اصلاحات چاہتے ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہیں جو کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لے کر آئے تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے ایک طرف ووٹ کو عزت کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف ووٹرز کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں آ کر تجاویز دیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹم نہ چلے۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اپوزیشن چوں چوں کا مربع اور بھانمتی کا کنبہ ہے۔ شہباز شریف کا اپنی پارٹی پر کنٹرول نہیں ہے، فیصلے نواز شریف اور مریم نواز کرتی ہے۔ شہباز شریف کبھی بلاول بھٹو تو کبھی مولانا کا کندھا استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے معاملے پر آئندہ ہفتے کل جماعتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 24 جون کو ہونے والے اجلاس کے لیے غیر رسمی دعوت نامے تمام اہم کشمیری رہنماؤں کو بھیج دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے تصدیق کی ہے کہ ان کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے، تاہم اس سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں۔ وادی کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے اختتام کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا حالیہ اقدام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
اجلاس سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں کہ مرکز کی جانب سے وادی کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور دیگر اہم مسائل زیر بحث آنے کی توقع ہے۔ مقبوضہ وادی کے ایک اور اعلیٰ رہنما نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق حکومت نے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس کے لیے مقبوضہ وادی کی مرکزی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے وقت پر بلایا گیا ہے جب نومبر یا آئندہ سال کے شروع میں کشمیر میں انتخابات متوقع ہے۔ فی الحال مقبوضہ وادی سے تعلق رکھنے والی کم سے کم 9 جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ تاہم اجلاس میں 16 جماعتوں کے شریک ہونے کا امکان ہے۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے تقریباً 3 ماہ بعد مرکزی حکومت نے باقاعدہ طور پر متنازع خطے مقبوضہ وادی کو 2 وفاقی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ورجینیا میں ایک ڈاگ نے تالاب میں ڈوبتے ہوئے ہرن کے بچے کی جان بچائی اور اسے زندہ سلامت خشکی پر لے آیا۔ چند دن بعد ہرن کا بچہ اپنی جان بچانے والے ڈاگ کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اگر آپ کو یہ کسی کہانی کا پلاٹ محسوس ہو رہا ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، کیونکہ یہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والا ایک سچا واقعہ ہے جو فیس بک صارف رالف ڈارن نے تصاویر اور ویڈیو سمیت پوسٹ کیا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک دور افتادہ علاقے کے رہائشی رالف ڈارن نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان کا پالتو ڈاگ ہارلے ایک دن غائب ہو گیا اور بہت دیر تک نہیں ملا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قریبی جنگل کی طرف چلا گیا جہاں ایک تالاب میں انہیں ڈاگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے جبڑے میں ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوا تھا اور تیرتا ہوا تالاب کے کنارے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ڈارن نے یہ سارا منظر تصویروں اور ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہارلے یعنی اس کا ڈاگ ہرن کے بچے کو کنارے پر لے آیا اور خشکی پر چھوڑ کر زبان سے چاٹا جیسا کہ اسے پیار کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہرن کا چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا درختوں میں کہیں غائب ہو گیا اور ڈارن اپنے ڈاگ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد وہ گھر میں تھا کہ انہوں نے اپنے ڈاگ کو بے چین ہو کر ایک سے دوسری کھڑکی تک جاتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ گھر سے باہر جانا چاہ رہا ہو۔ ڈارن نے دروازہ کھولا تو ڈاگ دوڑتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا جہاں سے کسی چھوٹے سے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ درختوں کے قریب ہرن کا وہی بچہ موجود تھا جسے ڈاگ ہارلے نے کچھ روز پہلے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ ڈاگ کو دیکھتے ہی ہرن کا بچہ اس کے پاس دوڑا آیا اور اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر ڈاگ ہارلے کو چاٹنے لگا۔ ڈاگ ہارلے نے گردن جھکائی تو ہرن کا بچہ اپنی ننھی سی ناک سے اس کے ساتھ اپنا منہ رگڑنے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہرن کا بچہ کچھ دیر اپنے محسن ڈاگ کے ساتھ رہا اور پھر جنگل میں واپس چلا گیا۔ یہ مناظر بھی ڈارن نے اپنے موبائل کیمرے میں محفوظ کر لیے اور اپنی فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیے۔ اس پوسٹ کو دوستو اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ مرتبہ شیئر کرایا جا چکا ہے اور سوشل میڈیا صارفین نے جانوروں میں ایسی غیر معمولی محبت اور شکر گزاری کا لمحہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔